بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ ختم نبوت کورس میں آج ہم 28 نمبر درس پڑھائیں گے۔ سبق یہ ہے مرزا صاحب کی وراثت۔ مرزا صاحب نے اپنی دعوی نبوت سے پہلے کی زندگی میں انگریز کی عدالت میں مقدمہ لڑ کر مالی وراثت حاصل کی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نورث ما ترکنا صدقۃ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہمارا گروہ انبیاء کا ورثہ تقسیم نہیں ہوتا، ہمارا ترکہ صدقہ ہے۔ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ ایک اور روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان العلماء ہم ورثۃ الانبیاء، ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا العلم فمن اخذہ اخذ بحظ وافر۔ بے شک علماء ہی انبیاء کے وارث ہے، اور انبیاء نے کسی کو دینار و درہم کا وارث نہیں بنایا، بلکہ انہوں نے علم کا وارث بنایا ہے۔ لہذا جس نے اس علم کو حاصل کیا، اس نے علم نبوی اور وراثت نبوی سے پورا حصہ لیا۔ یہ روایت ابن ماجہ میں ہے۔ خلاصہ یہ ہوا، اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر قادیانیوں کی بات مان کر مرزا صاحب کی دعوی نبوت سے پہلے کی زندگی کو نبوت کے معیار پر رکھا جائے تو بھی مرزا صاحب چور، حرام کھانے والا، فراڈیا اور وراثت لینے والا ثابت ہوتے ہیں، اور کوئی نبی نعوذ باللہ چور، حرام کھانے والا، فراڈیا اور وراثت لینے والا نہیں ہوتا۔ لیجیے قادیانیوں کے اصول کے مطابق مرزا صاحب اپنے دعوی نبوت میں جھوٹے ثابت ہو گئے۔ مرزا صاحب کی بیویاں، مرزا غلام احمد قادیانی کی 2 بیویاں تھیں۔ پہلی بیوی جس کو پچھے دی ماں کہا جاتا ہے، اس کا نام حرمت بی بی تھا۔ اس سے 1852 یا 1853 میں شادی ہوئی۔ مرزا صاحب کے بیٹے مرزا بشیر احمد نے لکھا ہے، بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ حضرت مسیح موعود مرزا صاحب کو اوائل سے ہی مرزا افضل احمد کے والد سے، جن کو لوگ عام طور پر بچے دی ماں کہا کرتے تھے، بے تعلقی سی تھی، جس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت صاحب کے رشتہ داروں کو دین سے سخت بے رغبتی تھی، اور ان کی طرف میلان تھا، اور وہ اسی رنگ میں رنگین تھے۔ اس لیے حضرت مسیح موعود مرزا صاحب نے ان سے مباشرت ترک کر دی تھی۔ سیرت المہدی میں یہ لکھا ہے، قادیانی ذہنیت کی پستی ملاحظ فرمائیے کہ مرزا بشیر احمد M.A جو مرزا صاحب کے دوسری بیوی نصرت جہاں بیگم کی اولاد میں سے ہے، جب اپنی والدہ کا ذکر کرتا ہے تو اسے ام المؤمنین کا لقب سے یاد کرتا ہے، اور جب مرزا صاحب کی پہلی بیوی کا ذکر کرتا ہے تو اسے پہچی کی ماں کہتا ہے۔ پچی سے مراد مرزا افضل احمد ہے، جس نے مرزا صاحب کو نبی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ مرزا صاحب نے اپنی محمدی بیگم کی وجہ سے حرمت بی بی کو طلاق دی تھی۔ یہ بھی سیرت المہدی میں لکھا ہے۔ پہلی بیوی سے مرزا صاحب کی اولاد، پہلی بیوی سے مرزا صاحب کی 2 بیٹے تھے، ایک کا نام مرزا سلطان احمد، دوسرا کا نام مرزا افضل احمد۔ ان دونوں بیٹوں نے مرزا صاحب کو دعوی نبوت میں کذاب سمجھا تھا۔ مرزا افضل
احمد مرزا صاحب اپنے باپ کی زندگی میں مر گیا لیکن مرزا صاحب نے اس کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ یہ لکھا ہے انوار و خلافت میں۔ دوسرے بیٹے مرزا سلطان احمد کو مرزا نے عاق کر دیا تھا۔ مرزا سلطان احمد کی مرزا صاحب کو نبی نہ ماننے کا حوالہ یہ ہے، سیرت المہدی جلد نمبر 1 میں ہے۔ نصرت جہاں بیگم دوسری بیوی جس کا نام نصرت جہاں بیگم ہے، اس سے نکاح 1884 میں ہوا۔ نصرت جہاں بیگم کے متعلق مرزا صاحب نے خود اعتراف کیا ہے کہ لوگ میری بیوی پر الزام لگاتے ہیں کہ اس کی میرے بعض مریدوں سے آشنائی ہے۔ یہ لکھا ہے کشف الغلطاء میں۔ مرزا صاحب کے بیٹے مرزا بشیر احمد نے لکھا ہے، کیا وجہ ہے کہ حکیم نور الدین اور عبد الکریم سیالکوٹی باقی قادیانی جماعت کے برعکس نصرت جہاں بیگم کو ام المومنین کے بجائے بی بی صاحبہ کہتے ہیں؟ سیرت المہدی میں لکھا ہے، نصرت جہاں سے مرزا صاحب کی اولاد، مرزا صاحب کی دوسری بیوی نصرت جہاں سے درجہ ذیل اولاد ہے۔ لڑکے مرزا بشیر احمد، مرزا بشیر الدین محمود احمد، مرزا شوکت احمد اور مرزا بشیر احمد، مرزا شریف احمد اور مرزا مبارک احمد، یہ 6 بیٹے۔ لڑکیاں عصمت مبارکہ بیگم، امت النصیر، یہ 3 بیٹیاں اور 4 بیٹیاں، امت الحفیظ بیگم، یہ 4 بیٹیاں۔ ان میں سے فضل احمد جو پہلی بیوی سے تھا، بشیر اول، شوکت احمد، مبارک احمد، عصمت اور امت النصیر کا مرزا کی زندگی میں ہی انتقال ہو گیا تھا، جبکہ باقی اولاد سلطان احمد پہلی بیوی سے بشیر الدین، محمود احمد، بشیر احمد، شریف احمد، مبارک بیگم، امت الحفیظ اور بیگم مرزا کی موت کے بعد بھی زندگی ہے۔ یہ سیرت المہدی میں ہے۔ مرزا صاحب نے اپنی لڑکی مبارکہ بیگم کا نکاح نواب محمد علی خان سے کیا اور اس کا حق مہر 56,000 روپے 56,000 روپے مقرر کیا تھا۔ سیرت المہدی میں یہ لکھا ہے، اور اپنی لڑکی امت الحفیظ کا نکاح نواب عبداللہ خان سے کیا اور اس کا مہر 15,000 روپے مقرر کیا۔ سیرت المہدی میں ہے۔